جو سپرنٹینڈنٹ انجم ہے پولیس کا، پنجاب پولیس کا، انہوں نے کہا کہ میں کو جانتا ہوں یہ کون ہے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ اس کا جو انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے، جو انسانی حقوق انہوں نے عمران خان کے اور جو جیل کے حقوق ہیں بشرا بی بی کے، ان سب کے جو ختم کیے ہیں، ان کا حساب ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کر رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری ان کی سفارش لے کر آیا تھا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کر لیں، بشرا بی بی نے انکار کیا، کہتے یہ اس کا بدلہ لے رہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے۔ ہاں، دوسری بات کہ بشرا بی بی پہ اس سے سختی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو توڑا جائے اور عمران خان کو ان کے اوپر ظلم کر کے عمران خان کو توڑا جائے۔ انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں، میں اپنی پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس کا حساب لیں گے۔ دوسرا پیغام میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز مل کے لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ سے، تو اس چیز پہ وہ خوش ہوئے کیونکہ پاکستان کی پنجاب کے لیے یہ حوصلہ افزائی تھی، کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ مریم نواز کی حکومت کی جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر زیادہ وقت تو ٹی وی نے جان کر ان چیزوں پہ ڈال دیا جس میں کوئی اختلاف آپس میں لوگوں کا ہے۔ اس پہ عمران خان نے کہا، بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے، سارے تحریک کو چلائیں گے اور جو اس پہ متحد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں، ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں، آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے، اور یہ سوچیں کہ جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر۔ تو یہ اب ہم اپنی فیملی کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم یہاں دو سال سے یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے، اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر جب کہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے، تو ہم بھی انتظار کریں گے یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں، تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر، تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے۔ تو یہی آپ کے دو پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے ہیں، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، ظلم، خاص ظلم ہو رہا ہے، تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے۔
ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے، آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشریٰ بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا، آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں، عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشریٰ بی بی سے ملنا چاہتے تھے اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشریٰ بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں خان صاحب؟ بیرسٹر صاحب سے بات کی ہمارے سے پہلے ہوئی تھی باقی چیزیں پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں کہ ان سے زیادہ پہلے میڈم ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 5 اگست کی کال دی تھی اور علی مین گنڈاپور صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا، تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی۔ آپ کو میں نے پیغام دے دیا ہے، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر۔ یہ عمران خان کا پیغام آ گیا اس کا۔ خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے، اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں وہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے، انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور دو ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت مذاکرات کی بات کرتی ہے لیکن آج جو جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم، یہ تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں۔ اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت۔ ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے اس وقت۔ 26 MPs بحال ہونے جا رہے ہیں جو اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں، کیا وہ 26 MPs اب بحال ہونے جا رہے ہیں؟ احمد بچر صاحب بتا دیں گے۔ صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ادھر آ جاؤں، یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو اس رات بھی بات ہوئی، اس میں پارلیمنٹیرین کی وہ لاہور میں میٹنگ تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس پریس ٹاک میں موجود تھے، تو وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چلنا ہے، 6 ماہ بھی چلنا ہے، جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی۔ ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں۔ اب جو دوسرا کویسچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 MPs نے 3 اپلیکیشنز، آئینی اپلیکیشن دی ہیں۔ ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے، ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں۔ ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے، پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری، اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا۔ گالی گلوچ کو کوئی جماعت، کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی، میں بار بار بتا دوں، وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی MPs پہ وہ مشتمل ہے، جس میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں، جس میں ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہیں۔ ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں
تو وہ اور میٹنگ ہوگی. ہمارے اپنے ٹی او آرز ہیں, ان کے اپنے ٹی او آرز ہیں, اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ علی امین گنڈا کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے, لاہور اجلاس میں بھی تھے آپ, نہیں لاہور اجلاس میں نہیں تھا, لاہور اجلاس میں یہ نہیں تھا. پریس کانفرنس میں بیٹھے پریس تھے. کانفرنس یہ بتائیے گا عالیہ حمزہ کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں یا علی امین گنڈا نے جو 90 دن کا کہا ہے, اس پہ اتنی کنٹروورسی کیوں؟ دیکھیں علی امین صاحب نے جو بات کی اس کی تو وضاحت ہو گئی آج, ابھی بچر صاحب نے بھی کر دی, لیما آپا نے بھی کر دی. باقی جو بات ہوئی, اب خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ یہ معاملہ ہم نے نہیں اٹھانا میڈیا میں. کیا بات ہوئی, کیا بات نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ اب ماضی کا حصہ ہے. اس لیے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں یہاں کوئی بات کروں گا کسی اختلاف کے بارے میں, تو وہ نہیں ہوگی. ہم نے اب متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. یہ ایک ایونٹ اچھا ایونٹ تھا, خان صاحب نے اس ایونٹ کی تعریف کی ہے, ہمیں اس کو اسی زاویے سے دیکھنا ہے, اسی پیرائی میں دیکھنا ہے. ہم اس سے مزید تقویت پکڑیں گے اور آگے بڑھیں گے. اس لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی ہم میڈیا میں بات اس حوالے سے اب نہیں کریں گے. سر ابھی علی امین صاحب کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی, اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے کارکنان بھی موجود ہیں, ان کارکنان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پیغام وہی ہے جو خان صاحب کا پیغام ہے. خان صاحب کا پیغام ہے متحد رہو, جو کوئی گفتگو ہونی ہے وہ پارٹی کے اندر ہوگی. علی امین صاحب عمران خان کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ ہر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. جب انہوں نے کسی کو بھی ہٹانا ہوگا, وہ میں ہوں, وہ علی امین ہوں, وہ کوئی اور ہو, تو وہ بالکل ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے. اس لیے عمران خان کے فیصلوں کی تعظیم کیجیے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, سینٹ کی جو ابھی الیکشن ہونا ہے KP میں, اس سے متعلق 2-3 لسٹیں سامنے آئی ہیں. ایک کل بھی آئی ہے جس پر غور صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فائنل لسٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک آفریدی صاحب ہیں, ان کا بھی معاملہ سامنے آیا اور پیسوں کا بھی معاملہ سامنے, یہ کیا؟ دیکھیں میں ابھی ہدایات دوں گا اس حوالے سے, اگر کوئی بات ہوئی ہے, خان صاحب نے اگر کوئی ہدایت دی ہے, لیکن اصولی موقف ہمارا یہ ہے کہ پیسہ معیار نہیں ہے. کسی کو اس لیے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے. ہم خدمت کو دیکھیں گے, ہم لائلٹی کو دیکھیں گے, کون پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کون پارٹی کے لیے کام کرتا ہے, کون عمران خان کے ساتھ وفا کرتا ہے. اس لیے یہ اگر کسی کے خیال میں ہے کہ پارٹی پیسے کی وجہ سے یا کسی مالدار کو ٹکٹ دے گی تو بھول جائے, ایسا نہیں ہوگا. میڈم یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر اتنے اتحاد ہیں, 5 اگست کو آپ نے نکلنا ہے اور پارٹی کے اندر اتنے اتحاد, کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں آج خان صاحب کا واضح حکم آ گیا, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کسی تضاد کی. تمام باتیں اب ماضی کا حصہ ہیں, ہم نے سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے. اس میں کوئی تضاد آپ کو اب انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا.